فرشتے اتارے، وما یعلمان من احد، اور وہ کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے جادو کے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے ان سے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، کفر نہ کیجیے، فیتعلمون، تو وہ لوگ جو ہے نا سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ماں ایسا جادو، یفرقون بہ بین المرء وزوجی، جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے تھے مرد اور اس کی عورت کے درمیان میں، مرد اور اس کی عورت کے درمیان میں۔ جادو ایک عجیب جادو ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ جادو کا تعلق اسباب سے ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جادو کے 13 اقسام ہیں، سب کے سب حرام ہے، شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے، بلکہ جائز کام جو دوسروں کو نقصان دینے کے لیے کیا، کوئی جائز کام ہے انسان کا، لیکن جائز عمل ہے، اس سے کے ذریعے سے بھی آپ کا کسی دوسرے کے لیے نقصان ہے، وہ بھی جادو کے اقسام میں شامل ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادو کرنے والا حرام سمجھ کر جادو کرے کہ یہ کام تو حرام ہے لیکن میں کرتا ہوں، یہ بندہ فاسق ہے، اور اگر جادو کو جائز کہنے والا کوئی ہے تو وہ پھر کافر ہو جاتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جادو کا یہ اثر ہے کہ جادو کے ذریعے سے بندے کو گدا اور گدے کو بندہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ فال نکلنے کا حکم بھی ہے، حدیث میں ہے جس نے فال نکلوائی فقط کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فال نکلوائی اس نے بے شک کفر کیا اس دین کا، اس کتاب کا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ تو جادو میں بہت زیادہ تفصیل ہے، ہر کسی کے اوپر آج کل عاملین مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے بس جاؤ تو وہ آپ کو کہتے آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر بندش ہے، آپ کے اوپر یہ ہے وہ ہے۔ ہر کسی کے اوپر جادو نہیں ہوتا۔ جادو کا ہم کلی طور پر انکار بھی نہیں کرتے، کلی طور پر اقرار بھی نہیں کرتے۔ ہوتا ہے جادو، کچھ لوگ جادو کرتے بھی ہیں، تعویذات، جادو، بندش لگانا، یہ سب ہے، لیکن ہر کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ 80% لوگوں کے اوپر اگر حالات آتے ہیں ان کی اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، وہ وہم کا شکار ہوتے ہیں، معدے کے مریض ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، اور ان کی جو نا بلی بس ہو گئی، ان کی جو نا وارے اور نیارے ہو گئے عاملین کے، وہ کہتے ہاں تیرے اوپر، پھر اگر مستور کو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں تیرے اوپر تو یہ ہے، بس وہ تو بس اس کا تو کام تمام ہو گیا، وہ تو کہہ دیا کہ میرے اوپر ہو گیا، پھر وہ ساری عمر جو ہے نا عاملین کے پیچھے پھرتی رہتی ہے، اور یہ لوگ اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں۔ جادو ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، ہاں اور بہت سے جو ہے نا اور اکابرین کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کے اوپر ہر کوئی جادو کرتا ہے۔ جادو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، خود کرو گے تو پتہ چلے گا، اور اگر کسی جادوگر سے جادو کرواؤ گے تو اس کے لیے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دینے پڑیں گے۔ آج کل کے جادوگر تو یا عزت لیتے ہیں اور یا جو ہے نا روپے لیتے ہیں، تو اللہ سب کو بچائے۔ ہاں جنات بھی اسی طرح، ہر کسی کے اوپر جنات بھی نہیں ہوتے، جنات کے وجود کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہر انسان کے اوپر جنات ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کوئی ذہنی بیمار ہوتا ہے، کسی کے تخیلات ہوتے ہیں، کوئی معدے کے جو بیمار ہوتے ہیں، وہ معدے کے تبخیرات اس کو متشکل ہوتے ہیں، شکلیں نظر آتی ہے اس کو، کوئی وہمی بیماری ہوتی ہے اس کو، اور وہ کہتے ہیں میرے اوپر جو ہے نا جنات ہے، اور پیر صاحب کے پاس جاؤ اور جو ہے نا عاملین کے پاس جاؤ، وہ عاملین کیا کہتے ہیں، اوہ اس کے تو معدے کے اوپر جنات ہے، اس کے تو پاؤں کے پکڑے ہوئے جنات ہے، اس عورت کے رحم کے اوپر، یہاں پر ایک عامل ہے، کچھ تسبیح گمانے والے عاملین ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس عورت کے رحم کے اوپر جنات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے رحم کے اوپر جو ہے نا جنات کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نا حمل قرار نہیں پاتا، وہاں پر جو ہے نا اس کی بندش لگی ہوئی ہے، اور وہ جیسے کپڑا پہنا جاتے کسی چیز کے اوپر، میز وغیرہ کے اوپر اس کو صاف کیا جاتا ہے، برتن کو کپڑے سے صاف، اس طرح اگر جب ملاپ ہوتے اس کے بعد یہ کیا کرتے، یہ جنات ان کے رحم کو صاف کر دیتے، وہاں جو ہے نا بچہ، اس کی بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، اس لیے یہ لاولد ہوتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ عجیب عجیب ڈرامے لوگوں کی۔
80%، 90% عاملین کو تو سمجھ نہیں آتی کہ عملیات کیا ہے. اگر 20% آتے ہو، 20% میں 10% جو ہے نا وہ صرف پیسوں کے لیے بیٹھے ہوئے، اور اس میں سے پھر جو ہے نا 8% شہرت اور نام کے لیے بیٹھے. 1-2% لوگ ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو سمجھنے والے اور اہل اللہ ہوں گے، اور جو اللہ والے ہوں گے، جو صحیح ہوں گے. باقی ورنہ ساری دکانداری چمکانے، خواہشات پوری کرنے کے لیے اور جو ہے نا پیسے کمانے کے لیے مارکیٹ ہے بس. ایک عامل کراچی کے وہ تو پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوشن بیچ رہا ہے، لوگوں کو ڈسٹریبیوشن عاملین بنا رہا ہے، اور بس ان سے پیسے سمیٹ رہا ہے، اور منتھلی اس کو جو ہے اس کا حصہ جاتے ہیں. ایک عجیب ڈرامہ لگا ہوا ہے. اللہ ان کو ہدایت فرمائے. وما هم بضارین بہ من احد، وہ اس جادو کے ساتھ کسی کا ضرر نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر جس کا اللہ نے مقرر کیا.